ہمیں اپنے ذریعے سے یہ پیغام دیا کہ ماہ مبارک رمضان طہارت نفس کا مہینہ ہے۔ ظاہری غیر ظاہری باطنی نہ جانے کتنی نجاستیں ہم سے وابستہ ہو جاتی ہیں۔ نماز جہاں عبادت کہا گیا، نماز کا پڑھنے والا جہاں عابد کہا گیا، وہیں روزہ کا رکھنے والا متقی کہا گیا، اور متقی کا درجہ عابد سے بلند ہوتا ہے۔ روزہ رکھوایا ہی اس لیے گیا لعلکم تتقون، تاکہ تم میں تقوی آ جائے۔ تقوی مولانا کا مفہوم ہی یہی تھا کہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کا نام تقوی ہے۔ تو اب گناہوں کو بچانے کے جو ذرائع ہیں اپنے آپ کے لیے، وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے قدرت نے ہمیں روزے جیسی ایک ایسی عبادت دی کہ جو صبح سے شام تک مسلسل ہے۔ اس عبادت کے ساتھ اب جو بھی عمل آپ انجام دے رہے ہیں وہ کس بلندی پہ ہمیں لے جا رہا ہے، اس کا اندازہ ہم کر سکتے ہیں۔ خلق خدا کی خبر گیری، پڑوسیوں کی خبر گیری، بھوک کے عالم میں رشتہ داروں کی طرف صلہ رحمی، یہ تمام چیزیں اس رمضان مبارک میں انسان کو یاد آئے۔ بھوک اور پیاس کی شدت میں، خدا سے تقرب میں، یہ تمام چیزیں۔ بہرحال میں آواز دے رہا ہوں، مولانا نے وہیں پر یہ بھی فرمایا کہ تلاوت قرآن سے غافل نہ ہو، کیونکہ قدرت نے اس مہینے میں اول کو نزول قرآن کیا ہے، دوسرے یہ کہ اس مہینے میں قرآن مجید کی تلاوت کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا ہے۔ اس سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں راحت اندوری جیسا غزل کا شاعر جب پورے عالم اسلام اور عالم انسانیت کو آواز دیتا ہے تو کہتا ہے مجھ کو پڑھ لے، میں تیری روح تیری جان میں ہوں، مجھ کو پڑھ لے، میں تیری روح تیری جان میں ہوں، فائدہ کیا کہ جو رکھا ہوا جزدان میں ہے۔ تو ہم جزدانوں میں قرآن نہ رکھیں کہ کوئی آئے دیکھے کہ ہاں ہم نے بھی قرآن رکھا ہوا ہے۔ یہ اس لیے نہیں ہے، سر پہ رکھ کے مسافر کو گزارنے کے لیے قرآن نہیں ہے، قرآن مجید پڑھ کے خود گزرنے کے لیے ہے، دنیا سے گزرنے کے لیے، برزخ سے گزرنے کے لیے، آخرت سے گزرنے کے لیے، یہ مسافروں کو گزارنے کے لیے۔ بیٹا سعودی جا رہا ہے تو قرآن کے سائے میں، میاں بمبئی جا رہا ہے تو قرآن کے سائے میں، تو یہ قرآن کے سائے میں نہیں، قرآن کے سائے میں زندگی ہونا چاہیے۔ قرآن کے سائے میں فقط 2 4 10 گھنٹے 24 گھنٹے کا سفر نہیں ہونا چاہیے، قرآن کے سائے میں ایک سانس ہونا چاہیے۔ آئیے حضرات، اسی کے ساتھ جو مولانا نے فرمایا، اب بہت سے لوگ راحت کا پھر ایک شعر مجھے قرآن کے حوالے سے یاد آ گیا کہ بہت سے لوگ کہ جو حرف آشنا بھی نہیں، بہت سے لوگ کہ جو حرف آشنا بھی نہیں، اسی میں خوش ہیں کہ تیری کتاب رکھتے ہیں۔ تو ہم یہ رکھ کے جو قرآن خوش ہیں، اس سے کچھ نہیں ہونے والا۔ قرآن کو پڑھ کے عمل کرنے سے انسان بنے گا، اور انسان مسلمان بنے گا، مسلمان مومن بنے گا، اور جب رمضان پا جائے گا تو وہ تقی بھی بن جائے گا۔ آئیے حضرات، اسی کے ساتھ حجت الاسلام مولانا شیخ صابر صاحب مدد العلی سے گزارش کی جائے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے پیغام سے، میں نے مومنین سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ ایک شارٹ وقت میں پروگرام ہوگا، اس لیے مولانا ہیں اور اس کے بعد صدر محترم انشاءاللہ آپ انہیں سماعت فرمائیں گے، اور انشاءاللہ یہیں سے آپ ماہ رمضان کے وظائف کی طرف مائل ہو جائیں گے۔ مولانا کا استقبال ایک بلند ترین صلوات سے فرمائیں۔ مومنین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بغیر کسی تمہید کے میں اپنی بات شروع کرنا چاہتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ مومنین کرام، ہم جس ماہ رمضان کا استقبال کرنے جا رہے ہیں، جس مناسبت سے آج کا یہ جلسہ رکھا گیا ہے، صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ رمضان کے مفہوم اور اس کے حق کو اگر ہم مد نظر رکھیں
تو یہ مہینہ جو اللہ کی ضیافت کا مہینہ ہے، ہم خدا کے مہمان ہوں گے، خدا ہمارا میزبان ہوگا۔ ہر میزبان چاہتا ہے اس کا مہمان اس سے خوش ہو کے جائے۔ ہمارے یہاں جب کوئی مہمان آتا ہے، ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا مہمان ہم سے خوش ہو کر جائے، اور ہم اس کی پسند کی ہر چیز اس کو فراہم کرنے کی، مہیا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیا ہمارا پروردگار جو ہمارا خالق بھی ہے، رازق بھی ہے، سال بھر وہی ہم کو روزے دے رہے ہیں، اور رمضان میں اسپیشل مہمان کے طور پر ہمیں بلایا ہے، تو کیا ہمارا اسپیشل انتظام بھی نہیں ہوگا؟ کیا وہ ہمارا خیال نہیں کرے گا؟ بالکل کرے گا۔ عزیز و دوستو، بس صرف ہم کو کیا کرنا ہے، اور اب کی زحمت تمام۔ رمضان رمضان سے آیا ہے۔ رمضا عربی زبان میں کہتے ہیں تپتی ہوئی ریتی کو، اسی لیے کربلا کی زمین کو رمضا کربلا کہا جاتا ہے۔ کربلا کی تپتی ہوئی زمین، تپتی ہوئی ریتی۔ رمضان کو رمضان اسی لیے کہا گیا، یہ رمضان کا مہینہ گناہوں کو جلاتا ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ گناہوں کو جلاتا ہے۔ اگر گناہوں کو نہ جلائے تو پھر یاد رکھیے گناہگار کو جلاتا ہے۔ دنیا میں رمضان گناہوں کو جلانے کے لیے، اور آخرت میں رمضان گناہگاروں کو جلانے کے لیے رکھا گیا۔ دنیا میں اگر ہم نے روزے رکھے تو ہم نے اپنے گناہوں کو جلا دیا۔ خدا نہ خواستہ اگر اس مہینے میں ہم نے روزے نہیں رکھے، گناہ کیے، تو پھر گناہگار وہاں جلایا جائے گا۔ آپ کو سمجھ جانا چاہیے، رمضان یا تو گناہ کو جلانے کے لیے ہے یا گناہگار کو جلانے کے لیے ہے۔ اب سنیے، رمضان میں روزے رکھنے کے کیا فائدے ہیں؟ بس صرف مختصر میں اتنا بتانا چاہتا ہوں، اس کے کچھ روحانی فائدے ہیں، کچھ مادی فائدے ہیں، کچھ معنوی فائدے ہیں، کچھ روحانی فائدے ہیں تو کچھ جسمانی فائدے ہیں، کچھ دنیاوی فائدے ہیں تو کچھ اخروی فائدے ہیں۔ رمضان کے روزے سے اگر یہ فائدے جو میں ابھی بتانے جا رہا ہوں اگر ہم نے حاصل کیا، یاد رکھیے حدیث کی روشنی میں آپ تک بات پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں، اگر رمضان کے روزے سے یہ جسمانی یا روحانی فائدے ہم نے حاصل کیے تو ہمارا روزہ بہترین روزہ ہے۔ اور نہ پھر مولا کائنات فرماتے ہیں بہت سارے لوگ روزہ رکھتے ہیں، رب صائم لا يحصل من الصوم الا الجوع والعطش، کچھ روزے دار کو اپنے روزے سے حاصل نہیں ہوتا سوائے بھوک اور پیاس کے۔ تو خدا نہ خواستہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا روزہ صرف بھوک اور پیاس کا نتیجہ ہو۔ لہٰذا اب سنیے، سب سے پہلے روزے کے بارے میں کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ روزہ صرف ہم پر نہیں، ہم سے پہلے امتوں پر بھی فرض کیا گیا۔ روزہ انسان کو متقی بناتا ہے۔ میں بات بہت جلدی پہنچانا چاہتا ہوں کہ وقت بہت کم ہے۔ پہلا فائدہ کیا ہے روزے کا؟ اس آیت میں ذکر ہوا، روزہ تمہیں متقی بنائے گا، پرہیزگار بنائے گا، اللہ کا خوف تمہارے دل میں پیدا کرے گا۔ اور واقعاً اس پریکٹیکل مثال اگر میں لوں، میرے نظر میں روزے سے بہتر متقی بنانے کا کوئی عمل نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کے مثال دیکھیے، رمضان میں ہم روزے سے ہیں، آپ روزے سے ہیں، کوئی بھی روزے سے ہے، ہم چاہیں تو چھپ کر پانی پی سکتے کہ نہیں پی سکتے؟ جہاں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ حمام میں گئے، چپکے سے وہاں نل سے پانی نکل کے پی لیا، کئی بورچ خانے میں پانی پی لیا چپ کے، دروازہ بند کر کے، کوئی نہیں دیکھے گا۔ ہم کو پانی پیتے ہوئے جب تک لوگ دیکھیں گے نہیں تو لوگ ہمیں روزہ دار سمجھیں گے نا۔ لیکن ہم چھپ کر پانی پینے کی حیثیت رکھنے، طاقت رکھنے کے باوجود بھی ہم چھپ کر پانی نہیں پیتے۔ کیوں؟ کیونکہ خدا دیکھ رہا ہے۔ جس کے لیے ہم نے روزہ رکھا وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے۔ اسی لیے ماہ رمضان میں روزہ رکھ کے وہ چیزیں جو ہمارے لیے حلال ہے اسے بھی ہم نہیں استعمال کر رہے، نہ ہم حلال کھانا کھاتے ہیں نہ حلال پانی پیتے ہیں۔ رمضان میں وہ چیزیں جو ہمارے لیے حلال ہے وہ بھی ہم خدا کے
کے خوف سے نہیں کھاتے نہیں پیتے. تو جب رمضان میں روزہ رکھ کے خدا کا خوف پیدا ہو تو ہم حلال چیز بھی نہیں کھاتے, حلال چیز بھی نہیں پیتے, تو کیا دوسرے مہینوں میں جو رمضان کے علاوہ دوسرے مہینے میں اس وقت خدا کے خوف سے ہم اپنے آپ کو حرام کھانے سے حرام پینے سے نہیں بچا سکتے؟ روزے نے ہم کو حلال پاک جائز چیز پھر بھی ہم نہ کھا رہے نہ پی رہے اس خوف سے کہ میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے. تو غیر رمضان میں کیا ہم حرام کھانے سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے کہ وہ میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے؟ حرام پینے سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے کہ وہ میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے؟ کل وہ میرا حساب کرے گا. اتقوا معاصی اللہ فی الخلوات فإن الحاکم هو الشاہد. تنہائی میں گناہ کرنے سے بچو کیونکہ وہ خدا دیکھ رہا ہے, وہ دیکھ رہا ہے جو کل تمہارا حساب کرنے والا ہے, وہ جج دیکھ رہا ہے, وہاں گواہی کی ضرورت نہیں ہوگی. اب دوسری بات, دوسرا فائدہ روزے کا, پہلا متقی بناتا ہے, دوسرے روزہ جو ہے وہ انسان کو ارادے کا مضبوط بناتا ہے, اس کے ول پاور کو اسٹرانگ کرتا ہے, اس کے ارادے کو مضبوط بناتا ہے, اور روزہ انسان کو منظم اور سسٹمیٹک لائف کی طرف دعوت دیتا ہے. دیکھیے بالکل پریکٹیکل بات میں کرنا چاہتا ہوں, روزہ انسان کو منظم اور سسٹمیٹک لائف کی طرف دعوت دیتا ہے, اور یہ انسان کو منظم بناتا ہے, پابند بناتا ہے. مثلا رمضان میں سحری کا وقت ختم ہونے میں 2 منٹ باقی ہے, آپ کے ہاتھ میں پانی کا گلاس ہے, آپ پی سکتے کہ نہیں پی سکتے؟ آپ کو یقین ابھی 2 منٹ باقی ہے تو آپ پی سکتے ہیں, یقیناً پی سکتے ہیں. برابر سحری کا وقت ختم ہو گیا, مثلا سحری کا ختم ہونے کا ٹائم جو ہے وہ 5:30 ہے, اذان کا ٹائم. میں اس مثال دے رہا ہوں پریکٹیکل, جو ایک ہم پہلے چھوڑتے ہیں وہ الگ بات ہے, لیکن پرفیکٹ ٹائم کی حساب سے میں بات کرنا چاہتا ہوں. صبح کے اذان کا ٹائم مثلا 5:30 ہے. 5:30 میں اگر آپ کو کوئی شربت دے دے, آپ کو کوئی بہترین کھانے پینے کی چیز جو آپ کو بہت پسند ہے آپ کو دے دے, کیا آپ کھائیں گے؟ نہیں کھائیں گے. کیوں؟ کیونکہ اب اس کا کھانے کا ٹائم ختم ہو گیا ہے. افطار میں ابھی 1 منٹ باقی ہے, بہت پیاس کا غلبہ ہے, رہا نہیں جا رہا ہے, اور آپ کو کوئی بہترین شربت لا کے دے, جو شربت آپ کو بہت پسند ہے, اور 1 منٹ ابھی باقی ہے, ایمانداری سے بتائیے آپ کو کوئی لا کے دے گا, آپ پیئیں گے؟ نہیں پیئیں گے. افطار سے 1 منٹ پہلے آپ نہ کھائیں گے نہ پیئیں گے. اسی طرح سحری کا وقت ختم ہو جائے تو آپ نہ کھائیں گے نہ پیئیں گے. آپ کا ارادہ اتنا مضبوط ہو جاتا ہے, سسٹم ہے کہ کس کو بولتے ہیں سسٹم, کہ سسٹم کے تحت آپ آ گئے. نہ 1 منٹ بعد آپ سحری کریں گے نہ 1 منٹ پہلے آپ افطار کریں گے. کیا یہی چیز ہم اپنے روزمرہ کی زندگی میں اپلائی نہیں کر سکتے؟ روزانہ کی زندگی کے مجھے نماز کا یہ میرا وقت ہے تو 1 منٹ پہلے بھی نہیں کر سکتے ہم نماز کو, اور قضا ہونے کا جو ٹائم ہے اب 1 منٹ بعد بھی طے پڑھ سکتے, لیکن آپ نہیں پڑھیں گے. کیوں؟ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی عبادت ٹائم کے اندر ہو. تو رمضان میں جس طرح سے روزہ رکھ کے ہم آپ اپنے وقت کو مینٹین کرتے ہیں, کیا عام دنوں میں عام عبادتوں میں, ایک روزہ نہیں ساری عبادت, آپ اس کے جگہ پر باقی عبادتوں کو رکھ لیجئے, کیا آپ اس کا ٹائم مینٹین نہیں کر سکتے؟ لیکن کیوں ہم غفلت کرتے ہیں؟ نماز کا وقت آ گیا تو ہمیں نماز کے لیے کھڑا ہو جانا ہے. اس طرح جتنے بھی عمل ہیں, میں مختصر یہ بتانا چاہتا ہوں کہ انسان کو روزہ منظم زندگی کی طرف دعوت دیتا ہے. ہمیں منظم زندگی کی طرف گزرنا, نہ 1 منٹ پہلے نہ 1 منٹ بعد. اب دیکھیے روزے کے تیسرا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ روزہ انسان کو جہنم کے آگ سے بچاتا ہے. الصوم جنۃ من النار, روزہ انسان کو جہنم کے آگ سے بچاتا ہے. یہ جہنم کے آگ سے ہم کو اور آپ کو کب بچائے گا؟ جب ہمارا روزہ قبول ہوگا, جب ہم روزے کو اسی طرح سے رکھیں گے جس طرح سے رکھنے کا حق ہے, جس طرح سے روزہ رکھنے کے لیے کہا گیا ہے. اگر ہم اس کے شروط کو پورے نہ کریں, جس طرح سے روزہ رکھنا ہے اسی طرح سے اگر روزہ نہ رکھے تو کیا ہم کو جہنم کے آگ سے بچائے گا؟ جب ایک عبادت میں اتنی طاقت ہے کہ روزہ آپ کو جہنم کے آگ سے بچائے گا, اس وقت جب آپ روزے کو روزے کی طرح رکھیں, جس طرح سے رکھنے کے لیے کہا گیا, اس کے شرطوں کو پوری کریں. جن چیزوں سے روزہ باطل ہو جاتا ہے آپ وہاں سے بچیں گے. بچیں گے نہیں بچیں گے؟ میں یہی پوچھتا ہوں کہ جو رمضان میں روزہ رکھ کے ہم اپنے آپ کو مبتلات روزہ سے بچا سکتے ہیں, تو عام دنوں میں
عام دنوں میں ایک انسان کو جس طرح سے زندگی گزارنا چاہیے اور جن چیزوں سے رمضان میں جو چیزیں ہمارے لیے حلال ہے اس سے بھی ہم بچتے ہیں تاکہ مختلف بھائی ایک مثال دوں عام دنوں میں جو بیوی بچوں والے ہیں آپ بیوی کے ساتھ رہ سکتے ہیں رمضان میں آپ کے لیے منع ہے وہی چیز جو آپ کے لیے حلال ہوتا اب رمضان میں حرام ہے تو آپ اس کے قریب بھی نہیں جاتے ایک مثال دے رہا ہوں تو بات اس پر ہم تمام کرنا چاہتے ہیں کہ رمضان میں جو چیزیں ہمارے لیے حلال ہوتی ہے چونکہ روزے کا ایک سسٹم ہے اس کا ایک رول ہے اس کو فالو کرنا ہوتا ہے اس لیے ہم اس حلال چیزوں سے بھی پرہیز کرتے ہیں تو غیر رمضان میں جو رمضان کے علاوہ دوسرے مہینے میں ہے ان مہینوں میں کیوں نہیں ہم اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچاتے پرہیز کرتے ان چیزوں سے روک کے رکھتے جس کو خدا نے منع کیا جب رمضان میں ہم حلال چیزوں سے بچتے ہیں تو حرام چیزوں سے غیر مہینوں میں ہم کیوں نہیں رک سکتے بس آخری بات اور آپ کی زحمت تمام کرنا چاہتا ہوں رمضان بچت کے لیے ہے رمضان ہمیں روزہ ہمیں ایثار اور قربانی کی طرف دعوت دیتا ہے یہ روزہ کیوں رکھا گیا تاکہ عام دنوں میں ایک غریب نادار مفلس انسان جب بھوکا پیاسا رہتا ہے وہ کیا تکلیف محسوس کرتا ہے وہ تکلیف ہم کو محسوس کرنا ہے وہ پیاس وہ بھوک وہ ہم کو محسوس کرنا ہے تاکہ ہم ہمارے دل میں دوسرے کے لیے ہمدردی پیدا ہو دوسروں کے لیے تکلیف کا احساس کر کے ایک بیچارہ غریب کو عام دنوں میں جب کھانا نہیں ملتا تو کس طرح تکلیف سے تڑپتا ہوگا اس کے بچے جب تڑپتے ہوں گے کتنا پریشان ہوتا ہوگا اس تکلیف کو محسوس کرنے کے لیے خدا نے ہمیں روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے اب اگر ہم نے دیکھیے میں پریکٹیکل بات کرتا ہوں رمضان میں 2 ٹائم کھانے کا ہے شریعت میں جو حکم ہے سحری اور افطاری رمضان میں سحر کو وقت سحری کھاؤ اور شام کو افطاری کرو ایک وقت کا کھانا تو بچنا چاہیے بھائی ہم نارمل ہم 3 ٹائم کھانا کھاتے ہیں ناشتہ کرتے ہیں دوپہر کا کھانا کھاتے ہیں رات کا کھانا کھاتے ہیں رمضان میں ہمیں 2 ٹائم کا پرمیشن ملا ہے سحری اور افطاری ایک وقت کا کھانا تو بچنا چاہیے تو ایک وقت کا کھانا بچے گا تو خرچہ کم ہونا چاہیے کہ زیادہ ہونا چاہیے ہاں پریکٹیکل ہوگا نہیں خرچہ کم ہونا چاہیے کہ زیادہ ہونا چاہیے حدیث میں کہا گیا ہے تم دنیا میں روزہ رکھ کر آخرت کی روزی کا انتظام کرو دنیا میں روزہ رکھ کر آخرت کی روزی کا انتظام کرو کیونکہ یاد رکھیے یہ جو مہینہ ہے ہم عالم برزخ میں جب ہمارا سفر ہوگا محشر کی طرف آخری بات سن لیجیے زحمت تمام عالم برزخ میں جب ہم گزریں گے محشر کی طرف حساب کتاب کی طرف آگے چلیں گے عالم برزخ کا جو ہمارا سفر شروع ہوگا یاد رکھیے گا ایک وقت آئے گا جب ہم وادی رمضان سے گزریں گے ہم نے کہا نا رمضان گرم ریتی کا نام ہے تپتی ہوئی زمین کا نام ہے عالم برزخ میں ایک وقت آئے گا جب ہمیں رمضان کے مہینے سے گزرنا پڑے گا اور اس وقت جو زمین ہوگی وہ تپتی ہوئی زمین ہوگی سورج سوا نیزے پہ ہوگا جو تاریخ میں لکھا گیا ابھی سنیے آخری بات اس کے بعد نفس کیسے متوجہ ہوگا وہ دیکھیے گا ہمیں حدیث کیا کہہ رہا ہے کہ تم دنیا میں روزہ رکھ کر اپنے آخرت کی روزی کا انتظام کرو یعنی یہاں پر رمضان میں اگر ہم نے روزے رکھے ہم نے دن میں بھوک اور پیاس کو برداشت کیے پانی بچایا کھانا بچایا تو یہ کھانا یہ پانی ہمیں وہاں دیا جائے گا عالم برزخ میں جب ہم رمضان کے وادی سے گزریں گے اور اگر خدا نہ خواستہ اگر ہم نے یہاں رمضان میں روزے نہیں رکھے بھوک اور پیاس کو برداشت نہیں کیے پانی نہیں بچایا کھانا نہیں بچایا اور جب ہم وہاں سے گزریں گے اور بھوک اور پیاس کا غلبہ ہوگا میں نے کہا نا سوا نیزے پہ سورج ہوگا اور زمین تپتی ہوئی ہوگی زبان باہر نکل جائے گی اس وقت ہمارا حادث جو ہمارے ساتھ ہوگا ہمیں گائیڈ کرے گا ہم اپنے حادث سے کہیں گے ہمیں کھانا دو پانی دو تو وہ کہے گا تم نے اس وقت کا کھانا اس وقت کا پانی یہ جو رمضان کا مہینہ ہے اس وقت کا کھانا اور اس وقت کا پانی کھا کر آئے اور پی کر آئے کھانا کھا کر آئے پانی پی کر آئے لہٰذا یہاں تمہیں نہ پانی دیا جائے گا نہ کھانا دیا جائے گا اب تاریخ میں لکھا آخرت کے وہ جو دن ہوں گے دنیا کے ایک دن دنیا کے آخرت کے ایک دن دنیا کے 50 سال برابر 50 سنتن آخرت کا ایک دن دنیا کے
50 سال کے برابر ہے. اگر کسی نے پورا ماہ رمضان روزہ نہیں رکھا 30 دن، 30 کو 50 سے ملٹیپلائی کر کے دیکھیے 15,000 سوری ایک دن آخرت کے ایک دن یہاں کا 50 سال. تو اگر 50 سال ہے تو 30 دن روزہ نہیں رکھے تو 1500 یعنی 1,500 سال. آخرت کا یعنی ایک دنیا کا ایک مہینہ، آخرت کا ایک مہینہ جو رمضان کا سفر ہمارا ہوگا، دنیا کا 1,500 سال. بس ختم، میں نے کیلکولیشن ختم کر دیا. دنیا کا 1,500 سال ہم کو جو چلنا ہے مرنے کے بعد بھوکا اور پیاسا. بتائیے آپ میں سے ایک آدمی آپ اٹھائیے وہاں سے بھی 1,500 سال میں بھوکا اور پیاسا چل لوں گا، سفر کر لوں گا. ایک مہینہ اگر ہم نے اپنے یہاں روزہ نہیں رکھے 1,500 سال 1,500 سال تک بھوکا اور پیاسا سفر کو جاری رکھنا پڑے گا، جو امپوسیبل ہے، مشکل ہے. وہ کیا حالت ہوگی وہ ہم بتا نہیں سکتے. انشاءاللہ اگر خدا نے زندگی دی، توفیق دی، بہت ساری باتیں تھی تاکہ رمضان کو متوجہ کر سکے. انشاءاللہ کل سے رمضان کا پہلا تاریخ ہے. الحمد شکر للہ رمضان کے چاند کی تصدیق ہو چکی ہے، سب جگہ سے خبریں مل چکی ہے. لہٰذا کل پہلا رمضان ہے، اور جیسے پہلے ہم لوگ کرتے تھے انشاءاللہ رمضان میں افطار سے ٹھیک آدھا گھنٹے پہلے جو شرعی مسئلہ مسائل بیان کرتے تھے، آپ کے سوالوں کا جواب دیتے تھے. تو انشاءاللہ کل سے وہ سلسلہ بھی جاری ہوگا. ہم رہیں گے اور ساتھ میں ہمارے بھائی جناب نجیب الحسن صاحب وہ بھی رہیں گے. جس دن ہم کبھی لیٹ ہو گئے تو ہمارا بھائی پورا اس کو سنبھالیں گے. تو امید ہے کہ کل سے آپ ذرا وقت سے پہلے آ جائیں گے. رمضان یعنی وہ مسائل جن کا جاننا بہت ضروری ہے، رمضان سے متعلق ہو، رمضان کا جی رمضان انشاءاللہ کل سے وہ ہم آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے. ماہ رمضان کے مسائل اور جو بھی مسائل آپ کو آپ کے سوالوں کے جواب دیں گے. تو آپ سے التماس ہے کہ کل آپ ذرا آدھا گھنٹہ پہلے اس نیت سے آئیے کہ خدا کے گھر میں جتنے دیر بیٹھیں گے اس کا اجر ملے گا. درود علی محمد و علی محمد.